بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور حق سمجھ آ جاتا ہے، قرآن حدیث کی بات دل میں اتر جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے یہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. لیکن قوم، برادری، قبیلہ، دوست، اہل و عیال، ملنے جلنے والے، معاشرہ، قوم یہ برداشت نہیں کرتے تو وہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے. اگر میری کیفیت یہ ہے کہ میں دنیا کے زیب و زینت، دنیا کے آرام و آسائش، دنیا کی یہ چمکتی ہوئی روشنییں مجھے یوں اندھا کر رہی ہے کہ مجھے نہ انسانیت کا فکر ہے، نہ خانوادے کا فکر ہے، نہ اپنے عزیزوں کا فکر ہے، نہ اپنے پڑوسیوں کا فکر ہے، تو سمجھ لیجئے یہ دل مولا کی یاد سے غافل ہو جائے. تو پسند کرے گا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے تیرے اوپر لاگو ہو جائیں؟ عبد الدرہم، عبد الدینار، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. ارے مسلمان تو رحمان کا بندہ ہوتا ہے. کثرت سے قبرستان جایا کرے، ٹوٹی پھوٹی قبروں پہ کھڑے ہوا کرے. یہ قبریں آپ کو پیغام دیں گی، بادشاہ بھی یہاں دفن ہو گئے، وزیر بھی یہاں دفن ہو گئے، امیر بھی یہاں دفن ہو گئے. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. قیامت کے دن کیفیت کیا ہونے والی ہے جنہوں نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. مالک کی یاد، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، آخرت کے لیے کچھ کرنے کا ہم ان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوا. كنتم خير أمة أخرجت للناس ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وہ دل جو دنیا کی یاد میں، دنیا کی چاہت میں ایسے مگن ہو جائے کہ اپنے خالق اور مالک کو ہی بھلا دے، دنیا میں آنے کے مقصد کو ہی بھلا دے، یہ دل ہلاکت اور بربادی کی آخری تہ میں پہنچ چکا. خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں آخرت کی یاد ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، جو ہر قدم پہ، ہر جملے پہ، ہر حرکت پہ یہ سوچتا ہے میرا یہ عمل، میرا یہ قول، میرا یہ فعل اللہ کو ناراض کرے گا یا راضی کرے گا. یہ خوش نصیب انسان جس کو یہ فکر مل گئی، جس کو یہ سوچ مل گئی کہ یہ دنیا سدا نہیں رہنے والی، اینڈ ہونا ہے، اختتام ہونا ہے، زندگی ختم ہونی ہے، دنیا لپیٹ دی جانی ہے، اور مجھے ایک دن میرے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا کیا جانا ہے. یہ فکر جس دل میں آ گئی وہ دل زندہ ہے، وہ دل خیر اور برکت والا ہے. اور جو دل اس دولت سے محروم ہو گیا، جس کی 24 گھنٹے کی فکر اور پلاننگ اسی دنیا کی سوچ، اسی دنیا کا غم، اسی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ رہ گئی، وہ دل بربادی اور ہلاکت میں بہہ گیا.
آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، قیامت کے دن کیفیت کیا ہونے والی ہے جنہوں نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ مالک کی یاد، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، آخرت کے لیے کچھ کرنے کا ہم ان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوا، ان کے ساتھ قیامت کے دن کیفیت کیا ہوگی؟ مالک فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جنہوں نے کفر کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے، خالق کا انکار کیا، مالک کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا، جن کے ذہن میں کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی کہ ایک دن عدالت لگنے والی ہے، ایک دن جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں، جنہوں نے دنیا ایسے گزاری، حالت کفر میں، حالت انکار میں، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، کون اٹھے گا کون، مرنے کے بعد سب مٹی ہو جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، لہذا مزے کرو دنیا میں، کھاؤ پیو جو چاہے کر لو۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ مالک فرماتا ہے قیامت کے دن کو اٹھایا جائے گا، آگ پر پیش کیا جائے گا، اور انہیں پیغام کیا سنایا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ یہ منظر ہے کلام الہی کا، یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں کہ آپ اسے یہ کہہ دیں جی مولویوں کو تو سوائے ڈرانے دھمکانے کے کچھ آتا ہی نہیں۔ یہ منظر ہے جس کو اللہ مالک پیش کر رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے، اور انہیں پیغام کیا دیا جائے گا، ان کے کان تک آواز کیا پڑے گی؟ تم اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں اس کا بدلہ لے چکے، فائدہ اٹھا چکے، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے جو نیک کام کیے، جو اچھے اعمال کیے، تمہیں اس کا رزلٹ دنیا کی زندگی میں ہی دے دیا گیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ تمہاری بہترییں، تمہارے اچھے اعمال دنیا کی زندگی میں اللہ نے تمہیں اس کا رزلٹ، اس کا پرافٹ، اس کا بدلہ دے دیا۔ آج تمہارے لیے ذلت والا عذاب ہے، اس لیے کہ تم زمین میں بغیر حق کے تکبر کیا کرتے تھے۔ تمہاری تکبر کی عادت، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کی عادت، تکبر کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو حقیر جاننا، حق جاننے کے باوجود نہ ماننا، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق سمجھ آنے کے باوجود نہ ماننا، قرآن حکیم کی آیت کو سن کر نہ ماننا، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرمان کو سن کر نہ ماننا، یہی تکبر ہے۔ اور اللہ من رحم ربی، آج کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی یہ بد عادت پیدا ہو چکی ہے۔ غریب بندہ، مسکین بندہ سلام کرتے ہوئے بھی ہاتھ میں درد ہوتا ہے کہ یہ میرے سٹیٹس کا نہیں، یہ میرے لیول کا نہیں، میں اتنی بڑی ذات کا ہوں، اور یہ موچی، یہ مسلی، یہ تیلی، یہ کمہار، یہ جلایا، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ یہ تعلیم اسلام نے نہیں دی جس کو ہم نے اپنا لیا، اور حق سمجھ آ جاتا ہے، قرآن حدیث کی بات دل میں اتر جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے یہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، لیکن قوم، برادری، قبیلہ، دوست، اہل و عیال، ملنے جلنے والے، معاشرہ، قوم یہ برداشت نہیں کرتے تو وہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یہاں مالک تکبر کرنے والوں کو ذلت کے عذاب کا پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے لیے یہاں پر ذلت کا عذاب ہے۔ کیوں؟ تم ناجائز تکبر کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے حق کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، تکبر کا راستہ اختیار کرتے تھے، اور تم نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ کے جو احکامات تھے اس کو بھلا دیتے تھے، اس کو پشت کے پیچھے پھینک دیتے تھے۔ ہاں جی بات ٹھیک ہے، لیکن بات ٹھیک ہے لیکن کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے نافرمانیوں کا۔ جی بات ٹھیک ہے لیکن دیکھیں قوم نہیں مانتی، بات ٹھیک ہے ابو نہیں مانتے، بات ٹھیک ہے امی نہیں مانتی، بات ٹھیک ہے بیگم نہیں مانتی، بات ٹھیک ہے میری اپنی آکڑ نہیں مانتی، بات ٹھیک ہے۔ یہ ہے نافرمانی۔ جب بات ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، یہ قال اللہ و قال رسول ہے، یہ مالک کا
آرڈر ہے، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل ہے، بات ٹھیک ہے، اب اس کے بعد لیکن نہیں ہو سکتا۔ جب بات ٹھیک ہو گئی تو گردن جھکا دی جاتی ہے، اور اگر یہ عادت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، تو پھر قیامت کے دن دردناک ذلت والا عذاب ہے ان کے لیے جو زمین میں تکبر کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ دنیا کی محبت جو انسان کے دل کو ہلاکت میں، بربادی میں، تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ جس دل میں آخرت کی فکر، قیامت کی فکر، عذاب کا ڈر۔ اب ہماری زندگیوں کو الا من رحم ربی، جو دنیا کے اندر ڈوب گئے ہیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی سبز لائٹیں ان کو اندھا کر رہی ہیں۔ پڑوس کے اندر غریب بھوکا مر رہا ہے، اور اس کو فکر کیا ہے سم کارڈ وہ لینا ہے جس کا نمبر اسپیشل ہو۔ پڑوس میں کیا، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جن کو عید کے دن بھی گوشت نصیب نہیں ہوتا، جانتا ہے، لیکن اس کی جیب بھری ہوئی ہے۔ اب یہ لاکھوں روپے لگا کے گاڑی کی نمبر پلیٹ وہ لینا چاہتا ہے جو بالکل منفرد ہو، جو اسپیشل ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں، فلمی دنیا کے لوگ، کھیل کی دنیا کے لوگ، کسی بیٹسمین کا بیٹ بکتا ہے، کسی پلیئر کی ہاکی بکتی ہے، وہ لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، اتنے خرچ پہ اس کا سامان لیا جاتا ہے جتنے خرچ پہ ایک گاؤں سال بھر روٹی کھا سکتا ہے۔ کیا ایسا بندہ جو اپنے کسی مقبول لیڈر کی چیزیں اتنے پیسوں میں خریدے، کیا اس کے دل میں آخرت کی فکر ہے؟ یہ مال تو تجھے اللہ نے دیا تھا اس لیے کہ تو اپنے مسلمان بھائیوں پہ خرچ کرتا، انسانیت پہ خرچ کرتا، آخرت کمانے کے لیے خرچ کرتا، یہ اس دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبنے کے لیے نہیں دیا۔ آپ کو تو یہ ٹینشن ہے کہ 1 سال سے میرے پاس یہی گاڑی ہے اور میں اس کا ماڈل کیوں نہ چینج کر لوں، اور آپ کے پڑوس میں خیموں کے اندر، کاننے کے جھوپڑوں کے اندر ایسی قوم آباد ہے جن کے پاس سردی کے اندر اپنے بچوں کو چھپانے کے لیے رضائیاں بھی نہیں ہیں۔ اگر میری کیفیت یہ ہے کہ میں دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرام و آسائش، دنیا کی یہ چمکتی ہوئی روشنییں مجھے یوں اندھا کر رہی ہے کہ مجھے نہ انسانیت کا فکر ہے، نہ خانوادے کا فکر ہے، نہ اپنے عزیزوں کا فکر ہے، نہ اپنے پڑوسیوں کا فکر ہے، تو سمجھ لیجئے یہ دل مولا کی یاد سے غافل ہو چکا ہے۔ جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی دنیا میں، کیونکہ یہ سوال مالک نے کرنا ہے قیامت کے دن، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا؟ مجھے تو یہ ٹینشن ہے کہ میرے گھر کی باہر والی دیوار پہ ٹائلیں نہیں ہے، پڑوسی نے بڑی قیمتی ٹائلیں لگائی ہے، اور یہ فکر نہیں ہے کہ کچی آبادی کے لوگوں کو رات کو روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی سے مانگ کر کھاتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ بچوں کو روتے ہوئے بھوکا ہی سلاتے ہوں۔ اگر دل اتنا بیمار ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ہلاکت کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس دل کو لے کر آؤ خیر کی طرف، اس دل کو لے کر آؤ آخرت کی طرف، اس دل کو لے کر آؤ یتیموں کی کفالت کی طرف، بیواؤں کے سہارے کی طرف۔ بیل بن کے لوگوں کے سہارے کو تلاش نہ کرو، بلکہ دیوار بن کے غیروں کا سہارا بن جاؤ۔ اگر دل میں آخرت کا ڈر ہو تو انسان اپنی دنیا اس طرح نہیں گزارتا جس طرح آج اکثریت کی حالت ہے۔ انہیں خبر دی جائے گی کہ تمہاری نیکیاں جو تم دنیا میں کر کے آئے، اللہ نے تمہیں دنیا میں نعمتیں اتنی دے دی، آرام اتنا دے دیا، سکون اتنا دے دیا، امن اتنا دے دیا کہ تمہاری وہ نیکیاں دنیا میں ہی مائنس ہو گئی۔ اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی پہ اگر لوٹے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کرنے والے، گزارا چلاؤ سکیم کے تحت زندگی گزارنے والے، اور ہر سوچ، ہر فکر، ہر پلاننگ آخرت کمانے کے لیے۔ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دورہ پڑتا ہے، اور جب دورہ پڑتا ہے بے ہوش ہو جاتی ہوں، گر جاتی ہوں، دعا کر دو اللہ مجھے شفا دے دے۔
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے آئے، آخرت کی فکر، جنت کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے کہا اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اللہ تجھے شفا دے دے، اور اگر تو اس تکلیف پہ صبر کرے تو میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب بتا تو کیا چاہتی ہے، جنت چاہیے یا شفا چاہیے؟ تو وہ بیمار عورت فوراً کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو 60-70 سالہ زندگی ہے، میں صبر کر لوں گی، میں شفا نہیں چاہتی، جنت کا سودا چاہتی ہوں۔ اگر آپ گارنٹی دے رہے ہو کہ اس بیماری پہ اگر میں صبر کروں یہ نیکی مجھے جنت میں لے جائے گی تو میں وعدہ کرتی ہوں صبر کروں گی، مجھے اللہ سے جنت چاہیے۔ ہاں ایک سوال کرتی ہوں، جب میرے اوپر دورہ پڑتا ہے میں بے پرد ہو جاتی ہوں، یہ دعا کر دو کہ میرا پردہ نہ کھلے، یہ دعا کر دو میرا پردہ نہ کھلے۔ اپنی بیویوں کو تیار کروا کے ایسے فنکشن اٹینڈ کرنے والے مسلمان بھائی جہاں غیر مردوں کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہوتا ہے، ایک ہی ٹیبل پہ کھانے بھی ہوتے ہیں، اب لوگوں کا کیا رونا، مولویوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ درس دے رہے ہیں تو یہاں عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، آمنے سامنے گپ شپ بھی چل رہی ہے، درس بھی سنا جا رہا ہے۔ یہ بھی چھوٹی بات ہو گئی کہ بے پرد عورت اور مرد مل کر اکٹھے بیٹھے مولوی صاحب کو سن رہے ہیں۔ ایک ظالم مجرم کو تو ہم نے اس حال میں بھی دیکھا، قوالی ہو رہی ہے، مرد بھی ڈانس کر رہے ہیں، عورتیں بھی ڈانس کر رہی ہیں، اور وہ پیر صاحب خود بھی ڈانس کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دل میں دنیا ایسی گھر کر جاتی ہے کہ وہ اس دنیا کے ذریعے مال کماتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا کتا ہے جو دنیا کے ذریعے دنیا کما رہا ہے، آخرت کی فکر نکل گئی۔ وہ مجرم بہت بڑا ہے جو دین کے نام پہ دنیا کماتا ہے۔ وہ پیر صاحب خود بھی ڈانس کر رہے ہیں، اور ڈانس کرتے 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 ماحول گرم ہوتا ہے، بیوییں بھی آ کے پیر صاحب کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے ٹھمکے لگاتی ہیں، اور آخر میں اس کے ہاتھ کو چومتی ہیں اور پیر کے گلے لگ جاتی ہیں۔ پیر اس کو سینے سے نامحرم عورتوں کو لگا رہا ہے اور ڈانس کر رہا ہے۔ مسلمان عورت کی غیرت کی یہ کیفیت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شفا نہیں چاہیے، جنت کا سودا چاہتی ہوں، لیکن ایک درخواست ہے، اللہ سے دعا کرو جب میرے اوپر یہ بیماری کا حملہ ہو تو میں بے پرد نہ ہوں، میرا پردہ خراب نہ ہو، میں پردے میں رہوں، میں عزت دار پردے دار عورت ہوں۔ اور کہا شرک نے انسانیت کی غیرت کو ایسے مردہ کر دیا ہے کہ یہ ماں اور بہن، بیٹی اور بیوی کو لا کر پیر کی محفل میں کھڑا کرتے ہیں، پیر بھی ناچتا ہے۔ کسی غیرت مند جو کبھی غیرت مند تھا، شرک کی وجہ سے غیرتیں مر گئی، بے غیرت ہوا، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بیوی غیر مرد کے ساتھ گلے مل رہی ہے، اس کی باہوں میں باہیں ڈال کے ناچ رہی ہے، اور یہ تمام کام روحانیت کی سبز چادر کے نیچے ہو رہا ہے۔ قربان جائے ان مسلمان عورتوں پہ جن کو بیماریاں ہلکی لگتی تھی، تکلیف ہلکی لگتی تھی، بے پرد ہونے کا غم زیادہ لگتا تھا۔ اے وہ جو اپنی عورتوں کو ننگے بابوں کی زیارت کے لیے لے جاتے ہیں اور ان کی موجودگی میں ان کی عورتیں ننگے شاہ کے پاؤں دباتی ہیں، ٹانگیں دباتی ہیں۔ ایک مجرم کا منظر میں نے دیکھا، آپ بھی دیکھیے، وہ ظالم بغیر شلوار کے لیٹا ہوا اور اس کے گرد ہجوم ہے عورتوں اور مردوں کا، اور عورتیں آ رہی ہیں ننگے بابے کی ٹانگیں دبا رہی ہے۔ کہاں گئی غیرت؟
یہاں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مومنوں کی ماں عائشہ گواہی دیتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، مصطفیٰ علیہ السلام نے زندگی بھر کسی نامحرم عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا. نامحرم عورت کے جسم پہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ہاتھ. یہ تعلیم ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے. اور آج نبی کا نام لے کر، نبی کی محبت کی جھوٹی چادر اوڑھ کر قبر پرستوں نے یہ کیفیت پیدا کر دی ہے کہ پیر ننگا ہے تب بھی کہتے ہیں یہ ولایت میں بڑا پہنچا ہوا بابا ہے، اس کے پاؤں دباؤ گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ عورت کہتی ہے اللہ کے حبیب دعا کیجئے بے پرد نہ ہو، بیماری پہ صبر کروں گی، اللہ سے جنت کا سودا کروں گی. یہ مسلمانوں کی کیفیت تھی کہ ان کے سامنے جنت اور آخرت ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مجھے سیدنا امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے دیکھا، میرے ہاتھ میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا. امیر عمر پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ گوشت ہے، 1 درہم کا میں نے خریدا ہے، میری بیویوں کو بہت پسند ہے، میری بیویوں کو بڑا پسند ہے، میں نے ان کی خدمت کے لیے 1 درہم کا یہ گوشت خریدا ہے، اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں. امیر عمر تربیت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، آواز سنیے. کہا تم میں سے جو شخص جو پسند کرے اس کو فوراً حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا کبھی وہ اپنے پیٹ کو اپنے پڑوسی یا اپنے چچا زاد کے لیے روک نہیں سکتا؟ اس جملے میں کتنا درس ہے کہ آپ کو جو چیز اچھی لگے وہی لینے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے. کیا تم اپنے پڑوسی یا اپنے چچا زاد کے لیے اپنے اس پیٹ کو روک نہیں سکتے؟ یہ عادت ہمارے اندر کتنی ہوگی، جو چیز اچھی لگتی ہے اگرچہ وہ ضروری نہیں بھی ہے، ضروریات زندگی میں سے نہیں، وہ کمالیات زندگی میں سے ہے، وہ اپنا سر اونچا کرنے، اپنے ناک کو اونچا کرنے کے لیے ہے، اور ہم اس کے لیے بھی دولت کو بہا دیتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ میرے کزن، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے قریبی وہ 2 ٹائم کی روٹی کو بھی ترستے ہیں. امیر عمر فرماتے ہیں جو چیز تمہیں اچھی لگے تم اس کے حصول کے لیے آگے بڑھتے ہو، اپنے پیٹ کو اپنے پڑوسی یا اپنے چچا زاد کے لیے نہیں روک لیتے. تم اس آیت سے کتنے دور ہو چکے ہو. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم دنیا کی زندگی میں پاکیزہ چیزوں کے بدلے اپنی نیکیوں کا بدلہ لے چکے. جو تم نے نیکیاں کی، جو تم نے اچھے اعمال کیے تو اللہ کی نعمتیں کھائی، پاکیزہ چیزیں کھائی، اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا. سیدنا جابر فرماتے ہیں امیر عمر کی یہ نصیحت میں نے سنی اور میں دل میں اپنے سوچتا ہی آیا کہ بہتر ہی ہوتا اگر میرا آمنا سامنا امیر عمر سے نہ ہوتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہتا تو تم میں سب سے اچھا کھانا کھانے والا میں ہوتا، اگر میں چاہتا تو تم میں سب سے اچھا کھانا کھانے والا میں ہوتا، سب سے نرم لباس پہننے والا میں ہوتا، مگر میں اپنی نیکیوں کو آخرت کے لیے محفوظ رکھتا ہوں. میں ڈرتا ہوں کہیں یہ نیکییں دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے دنیا میں ہی ختم نہ ہو جائے. حفص بن ابی العاص رحمہ اللہ اکثر امیر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے، ان سے علم حاصل کرتے. جب کھانے کا وقت آتا تو امیر عمر کے ساتھ کھانا نہ کھاتے، کھانا چھوڑ دیتے. ایک دن امیر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا جب کھانے کا وقت آتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، اٹھ کے چلے جاتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کے کھانے پر میں اپنے گھر والوں کا بنایا ہوا کھانا اس کو ترجیح دیتا ہوں. آپ کا کھانا اتنا سادہ ہوتا ہے، اتنا کھردرا ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کھایا نہیں جاتا. اس کے بدلے میں میرے گھر والے بڑا اچھا، بڑا عالیشان نرم کھانا میرے لیے بناتے ہیں تو میں آپ کا کھانا چھوڑ کے ان کا بنا ہوا کھانا کھاتا ہوں. تو سیدنا عمر کہتے ہیں تیری ماں تجھے گم پائے، اگر میں چاہتا تو حکم دیتا ایک موٹی تازی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا، اس کے گوشت کو بھونا جاتا، شوربہ بنایا جاتا، پھر آرڈر کرتا، کوئی روٹیاں پکاتا، نرم گرم روٹیاں میرے لیے تیار کرتا، پھر میں حکم دیتا کشمش کو
گھی کے اندر ملا کے بھون کے ہمارے سامنے رکھا جاتا، مگر میں ایسا نہیں کرتا۔ اگر میں یہ چاہتا تو اپنے لیے ہر کھانے پہ بہترین گوشت، بہترین روٹیاں، بہترین کھانا، کشمش دیسی گھی میں بھونی ہوئی یہ اپنے سامنے رکھتا اور کھاتا۔ لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، میں ڈرتا ہوں اس روز قیامت سے کہ کہیں قیامت کے دن دنیا کی یہ نعمتیں کھانے کی وجہ سے میری نیکیاں کم نہ ہو جائیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، سیدنا ابو بکر بھوکے ہیں، سیدنا امیر عمر بھوکے ہیں، اور ایک صحابی کھانا پکاتے ہیں، آپ تینوں کو گھر بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ بھوک کی شدت سے گھر سے نکلنے کے باوجود، اتنی شدت کے بعد جب وہ کھانا نصیب ہوا، وہ کھاتے ہوئے اپنے صحابہ کو درس دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ابو بکر، عمر، یہ جو نعمت ہم کھا رہے ہیں قیامت کے دن اس نعمت کا سوال ہونے والا ہے۔ کیا یہ سوال کبھی میرے دل میں بھی پیدا ہوا کہ یہ جو نعمتیں میں اپنی زبان کی لذت کے لیے کھا رہا ہوں، ایک تو ضرورت زندگی ہے، ایک ضرورت زندگی نہیں زبان کی لذت ہے، میں اس پہ جو پیسہ بہا رہا ہوں، اگر میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اس کے لیے تو نے اتنا خرچ کیا، کسی غریب، یتیم، بیوہ، فقیر، مسکین کے لیے تیری جیب سے کیا نکلتا تھا، تو میرا کیا جواب ہوگا؟ میں ڈرتا ہوں کہیں قیامت کے دن میری نیکیاں اس وجہ سے کم نہ ہو جائیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر میں نے اس کے مزے اڑا لیے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ شام تشریف لے گئے، ان کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا وہ بڑا عالی شان کھانا تھا، آپ کے سامنے رکھا گیا، تو آپ اس کھانے کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کیا تمام مسلمانوں کو ایسا ہی کھانا ملتا ہے شام میں؟ یہاں جو لشکر والے ہیں، جو فوج والے ہیں، جو اہل ایمان کی جماعت ہے، جو مسلمان ہے، کیا سب کو ایسا ہی کھانا ملتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے نہیں، امیر المومنین، سب کو ایسا کھانا نہیں ملتا۔ تو آپ نے فرمایا میں یہ کھانا کھاؤں اور فقیر مسلمانوں کو جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھرنا نصیب نہ ہو؟ جو کی روٹی بھی انہیں اتنی نہیں نصیب ہوتی جس سے وہ پیٹ بھر لیں، اور میرے لیے یہ عالی شان کھانا؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں امیر عمر، ان فقراء، فقیر مسلمانوں کے لیے اللہ کی جنت ہے، اگر وہ دنیا پہ مصیبتیں کاٹ رہے ہیں، اگر وہ دنیا پہ تنگ دستی میں وقت گزار رہے ہیں، تو ان کے لیے تو اللہ کی جنت ہے۔ امیر عمر روتے ہیں اور روتے ہوئے فرماتے ہیں وہ تو بڑے ہی کامیاب ہو گئے جو جنت کما گئے، اور ہم اپنی نیکیوں کے بدلے اگر یہ نعمتیں اٹھا لیں تو ہم ان سے بڑے پیچھے رہ گئے۔ یقیناً وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے جنہوں نے دنیا کی پریشانیوں کو سہا، برداشت کیا، لیکن اللہ سے جنت کے سودے کر لیے۔ دنیا کی رنگینی انسان کے دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ دلوں کی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری یہ دنیا کی رنگینی میں کھو جانا، اور کتنی بڑی بدنصیبی ہے اس کے لیے کہ دنیا کی رنگینی میں ڈوبنے والے کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن ناموں سے پکار رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس میں غیر اللہ کی بندگی آتی ہے، غیر اللہ کی عبادت والا معاملہ آتا ہے۔ جب دل سلیم ہوتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت کی طرف جھکتا ہے، جب دل بیمار ہوتا ہے تو یہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف جھکتا ہے، اور جب دل میں شرک داخل ہو جائے تو پھر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ قیامت کے دن نجات اس دل کو ملنے والی ہے جو سلیم دل ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے پاک اور صاف کر دے، یہ دنیا کی رنگینی اور دنیا کی پوجا سے نکل کر تیری عبادت کی طرف جھک جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2887 کو سنیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصہ، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، اور یہ قطیفہ اور خمیصہ دو کپڑوں کی چادروں کا نام ہے، یہ کپڑوں کا بندہ یہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ کا بندہ کتنا پیارا نام ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، کتنی پیاری نسبت ہے اس بندے کی۔ اور جس بندے کو اس دنیا کی رنگینی میں ڈوبنے کی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے درہم کا بندہ، عبد الدینار، عبد الدرہم، اس کے لیے اس سے بڑی بھی کوئی ہلاکت ہوگی؟ اس سے بڑی بھی کوئی اس کے لیے توہین والی بات ہوگی، اہانت والا جملہ ہوگا کہ اس کو اللہ کے بندے کی بجائے
درہم و دینار کا بندہ قرار دے دیا جائے. یہ درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جو دین کا نقصان برداشت کر لے، دنیا کا نقصان برداشت. یہ درہم و دینار کا بندہ ہے. نماز فجر اس لیے نصیب نہیں، ڈیوٹی ایسی جگہ پہ کر رہا ہے جہاں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. یورپ کے اسٹور میں مجھ سے کثرت سے یہ سوال ہوا کہ ہم جہاں جاب کرتے ہیں وہاں نماز کی اجازت نہیں ہے، تو ہم گھر آ کے 3 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، 4 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، ڈیوٹی پر ہے. سبحان اللہ. ڈیوٹی کا فرق سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں. ایک مسلمان جہاز میں سفر کر رہا جس میں کھانے کے ساتھ شراب بھی پلائی جا رہی، نان مسلمز کی ایئر لائن تھی. تو ایئر ہوسٹس نے اس مسلمان کو بھی لا کے شراب کا جام دیا. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں پیتا. کہا سب پی رہے ہیں تو کیوں نہیں پیتا؟ کہا اچھا اگر سب پی رہے ہیں تو پائلٹ کو بھی جا کر پلا کے آئیے، جہاز کا جو پائلٹ ہے اس کو پلا کے آئیے. کہا وہ آن ڈیوٹی ہے، وہ آن ڈیوٹی ہے، آن ڈیوٹی والا شراب نہیں پی سکتا. کہا وہ چند گھنٹوں کے لیے آن ڈیوٹی ہے، مسلمان 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہے. مسلمان 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے پابند ہے. 3 نمازیں اکٹھی، کیونکہ ڈیوٹی پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس بھائی کو پیغام ہے جو درہم و دینار کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہا ہے، کیا تو پسند کرے گا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے تیرے اوپر لاگو ہو جائیں؟ عبد الدرہم عبد الدینار، درہم کا بندہ دینار کا بندہ. ارے مسلمان تو رحمان کا بندہ ہوتا ہے، وہ دینار اور درہم کا بندہ نہیں ہوتا. لیکن جو انسان دنیا کے نقصان کو برداشت نہ کر سکے، آخرت کے سودے کو ٹھوکر مار دے. اجی کیا کروں، میں ایسے سٹور پہ کام کرتا ہوں جہاں سور کا گوشت بھی بیچنا پڑتا ہے، جہاں شراب بھی بیچنی پڑتی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، سسٹم ہے، سود کے بغیر گزارا نہیں ہے. پہلے دور کے سود کھانے والے کوئی شرم و حیا کے والے مالک ہوا کرتے تھے کہ شرمسار ہو کے سود کھاتے تھے. آج کے دور کے سود کھانے والے تو اتنے بے شرم ہیں. ایک صاحب نے مولویوں کی جماعت بلا کر ان سے کہا کہ دوبارہ سٹڈی کرو اسلام کی، نئے سرے سے پھر پڑھو، کوئی حل کوئی جگاڑ لگاؤ کہ سود حلال ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سفارش ہوئی تھی فاطمہ نامی ایک عورت کی. آپ نے کہا تھا اس عورت کی سفارش کرنے والے اللہ کی حدود میں سے. یہ تو ایک عام عورت فاطمہ ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالتا. یہ اللہ کی حد ہے. جس کو اللہ اپنے لیے اعلان جنگ کا آوازہ لگا کر کہتا ہے جو سود کھانے سے باز نہیں آتا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تیاری کرے. آج مولویوں کے منتیں کی جاتی ہیں کہ سود کے حلال ہونے کا کوئی راستہ نکالو. شرم و حیا ختم ہو گئی. تو یہ ہلاکت ہے دنیا داری کی رنگینی میں ایسا ڈوب جانا کہ نمازیں چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، ایمان چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، داڑھی شیو کرنی پڑتی ہے نوکری کے لیے تو کر دی جائے، بیوی کو بے پرد کر کے مردوں کے ساتھ بٹھا کے جاب کروانی پڑتی ہے تو کروائی جائے. دین کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، دنیا کا نقصان نہ ہو. مولوی کی اتنی باتیں مان لو جتنی باتوں سے تمہاری دنیا میں فرق نہ پڑے، لیکن وہ بات نہ ماننا جس سے دکان خراب ہو جائے، جس سے گاہک خراب ہو جائے، جس سے دوستیاں خراب ہو جائے. تو جو دنیا کو بنا کر رکھتا ہے، دین کو ٹھوکر مارتا ہے، اس کے لیے منحوست کا پیغام ہے کہ اسے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درہم کا بندہ کہہ رہے ہیں، دینار کا بندہ کہہ رہے ہیں. درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا. اگر اسے دیا جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے. ہلاک ہو جائے، سرنگو ہو جائے، یہ بد دعائیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جانے والے، آخرت کو بھلا دینے والے، مالک کی طرف سے منہ موڑ لینے والے، ان کے لیے بد دعا ہے پیارے نبی کی طرف سے. ہلاک ہو جائے، سرنگو ہو جائے، اس کو کانٹا چبھے تو کانٹا نہ نکلے. کسی کے کانٹا چبھ جائے اسے کب آرام آئے گا؟ جب کانٹا نکلے گا تو سکون میں آئے گا نا. اور جب تک کانٹا اس کے پاؤں میں، اس کی انگلی میں چبھا رہے تو وہ پریشان رہے گا. کتنی بڑی بد دعا دی میرے پیارے حبیب نے دنیا دینار درہم کے پیچھے ڈوبنے والے کو کہ اس کو کانٹا چبھے اور اس کا وہ کانٹا نہ نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عیش پرستوں کے یہ اوصاف بیان کیے کہ وہ درہم و دینار کے بندے ہیں، انہی چیزوں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمان کی محبت اور ناراضگی کی بنیاد اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے پیار کرتا ہے، اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہے۔ اور دنیا میں عیش پرست بننے والا انسان وہ ہے جو دنیا کے لیے پیار کرتا ہے، مال کے لیے پیار کرتا ہے اور مال کے لیے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا سے محبت اور آخرت سے لا تعلقی دل کی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری ہے۔ اللہ کے لیے ان بیماریوں کا علاج کیجیے، آخرت کو یاد کیجیے، کثرت سے قبرستان جایا کریں، ٹوٹی پھوٹی قبروں پہ کھڑے ہوا کریں، یہ قبریں آپ کو پیغام دیں گی۔ بادشاہ بھی یہاں دفن ہو گئے، وزیر بھی یہاں دفن ہو گئے، امیر بھی یہاں دفن ہو گئے۔ دنیا کی چھاتی کے اوپر تو گھروں کے اندر فرق ہے کہ ایک کانوں کی جھونپڑی میں رہتا ہے اور ایک محل اور قصر میں رہتا ہے، لیکن جب زمین اپنے اندر لیتی ہے تو پھر یہ فرق ختم ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کی قبر بھی ویسے ہی ہے، فقیر کی قبر بھی ویسے ہی ہے۔ تو خوش نصیب ہے جس کو اس زمین کے نیچے والے گھر کی تیاری کی فکر اللہ نصیب فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے دل میں یہ فکر پیدا فرما دے کہ ہم اس گھر کی تیاری کریں جس گھر میں گدا اور بادشاہ ایک حال کے اندر ہوگا۔ ہاں پھر اس کی یہ زندگی ہوگی، اس کی زندگی کے یہ اعمال ہوں گے، وہ قبر یا تو جنت کا باغ بن جائے گی یا جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ دنیا کی رنگینی میں ڈوبنے والا دل، عیش پرست انسان، اس کی 24 گھنٹے کی فکر دنیا کمانے کی ہوتی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ دنیا دار انسان، دنیا کی فکر میں ہلاک ہونے والا انسان، وہ اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اصل جہاں تو آخرت کا ہے، یہ تو 60 70 80 90 سال کے بعد ختم کہانی، لیکن وہ جہان جہاں کبھی موت نہیں آنی، جنتی ہمیشہ کی جنت میں، جہنمی ہمیشہ کی جہنم میں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب دل دنیا کے دسترخوانوں سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر وہ آخرت کے دسترخوانوں پر بیٹھتے ہیں۔ کیا معنی؟ جب دل سے دنیا کی فکر ختم ہوتی ہے تو پھر آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے، اور جب دل اسی دنیا کے دسترخوان پہ لگا رہتا ہے، اسی دنیا کی نعمتوں کی ٹینشن میں رہتا ہے، اسی دنیا کو جمع کرنے کی سوچ میں لگا رہتا ہے، اور آپ دیکھتے نہیں، اب تو یہ کتاب کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے بے بہا مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم اور ستم کر کے مال لوٹا، کروڑوں کے مالک ہوئے، کھربوں کے مالک ہوئے، ملینوں کے مالک ہوئے، اینڈ کیا ہوا ان کا؟ کوئی کسی غار میں مارا گیا، کوئی کسی غار میں مارا گیا، کوئی کسی جنگل میں پکڑا گیا، کوئی کہیں پکڑا گیا اور مارا گیا۔ ان کا وہ سارا مال و متاع کہاں گیا؟ آخرت میں جواب کون دے گا؟ آپ نے کسی کے ظلم کر کے مال چھین لیا، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکے، اس کا گناہ تو آپ کے ذمہ باقی رہا نا۔ مزے تو پچھلے کریں گے، مزے تو اولاد لے گی، لیکن چوری، ڈکیتی، ظلم، زیادتی سے جو چھینا اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے۔ تم دنیا کی فکر زیادہ کرتے ہو، حالانکہ آخرت اس سے کہیں بہتر ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا جملہ بڑا ہی پیارا ہے، جب تک دل قید میں رہے اس دنیا کی محبت کا، وہ آخرت کی فکر نہیں کر سکتا، اور جب دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے تو پھر دنیا کے دسترخوانوں سے انسان اٹھ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں آخرت کی طرف سے آواز مل رہی ہے، جو آخرت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، جو اہل جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ زندگی بہت بڑا موقع ہے۔ جب تک روح حلق میں آ کے نہیں اٹکتی اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر آج تک فکر نہیں ہوئی، اسی دنیا کی رنگینی میں ڈوبے رہے، تو آج بھی اگر توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر کے آخرت کی فکر شروع کر دو، اور ایک لمحے کے بعد ہی موت آ جائے تو انسان اللہ کا پیارا بن کے اللہ کے پاس اٹھایا جائے۔ قربان جائے میرے مولا کی رحمتوں پہ۔ 80 سال، 60 سال، 70 سال، 40 سال نئی ٹینشن، نئی فکر ہوئی، نئی غم ہوا، نئی سوچ پیدا ہوئی۔ ارے بھائی، آج سوچ پیدا کر کے اگر اپنے راستے کو سیدھا کر لو، صرف سڑک سیدھی ہو، ابھی اس پہ قدم نہ اٹھا ہو، نیت کرنے سے، توبہ کرنے سے، سیدھا ہونے سے انسان پہ موت واقع ہو جائے تو وہ اسی راستے پر جنت میں جائے گا۔
پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک شخص نہیں آیا، آپ سے پوچھتا ہے کیا پیغام دیتے ہو، کیا دعوت ہے آپ کی؟ آپ نے اس کو ارکان اسلام بتائے، اس نے اپنی سواری موڑی، کہ اللہ کی قسم جو آپ نے بتایا ہے نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ آپ نے کہا اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ دھرتی پہ جنتی چلتا ہوا نظر آ جائے، اس کو دیکھ لو، اگر سچا ہے تو یہ جنتی ہے، اگر یہ سچا ہے تو یہ جنتی ہے۔ ارے اس نے نماز پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں، حج کیا نہیں، زکوٰۃ دی نہیں، صرف نیت کی، جو پیغام مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا چکے ہیں، ایک رتی کے برابر، نہ اس میں کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا، اپنے راستے کو سیدھا کیا، اپنے منہج کو سیدھا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ سچ بول کر گیا تو یہ جنتی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی اونٹنی ڈگمگائی، وہ گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی، اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا۔ اور پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بہت تھوڑا عمل کر کے رب کی بہت بڑی جنت کا وارث بن گیا۔ آج بھی اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سابقہ زندگی پہ توبہ کرتا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، سچے دل کی توبہ کو قبول فرما کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے دنیا کی محبت میں ڈوبنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ابن ماجہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، حدیث نمبر 4105 ہے، زید بن ثابت سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بڑی دنیا کی فکر، جو دنیا کی فکر میں ڈوبا ہوا ہو، دنیا کے لیے اس کی ٹینشن، دنیا کے لیے اس کی سوچ، یہاں لازمی نہیں ہے کہ وہ دنیا کمائے بھی صحیح، لیکن اس کی 24 گھنٹے کی فکر دنیا کی ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اور ایک بندہ دنیا کما رہا ہے لیکن فکر آخرت کی ہے، کیسے؟ بار بار گھڑی دیکھتا ہے، نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، کام بھی کر رہا ہے، ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ بھی کر رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے، کھیتی باڑی بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا دل آخرت کی طرف لگا ہوا ہے، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کا دل آخرت کی طرف لگا ہوا ہے، یہ دنیا دار نہیں کہلائے گا۔ دنیا دار وہ ہے جس کو یہ ٹینشن ہی نہیں، جس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے 5 وقت اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا، جس نے مجھے مال دیا اس نے غریب کا حق رکھا۔ جو دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے تو اللہ پھر مالک اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں اس کی دنیا کے کاموں کو پھیلا دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے، اور اس کی مفلسی کو، اس کی فقیری کو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے۔ جس کو 24 گھنٹے کی فکر دنیا کی ہے، اس کے کام پھیلا دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں، فقیری اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دی جاتی ہے۔ دنیا تو اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو، اصل نیت آخرت کمانے کی، دنیا ضروریات زندگی کے لیے کمانا مقصود ہو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے ہر کام کو درست کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، غنا سے بھر دیتا ہے، دنیا جھک کر اس کے پاس آتی ہے۔ صحابہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑی محنت سے دنیا کما رہا، نوکری کر رہا، پسینوں پسین ہو رہا، محنت کر رہا، تو کسی صحابی نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اتنی محنت دین سیکھنے کے لیے کرتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیسی بات کی، یہ حلال رزق کما رہا ہے، اس سے اپنے بچوں کی تربیت کرے گا، اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا۔ مراد یہاں پر کہ دل انسان کا آخرت کی طرف لگا ہوا ہے، لیکن ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، تو یہ محنت عیب نہیں ہے، یہ محنت بری نہیں ہے، اس محنت سے اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ اس کا یہ کمانا بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر فکر آخرت کی نہیں، فکر یہ نہیں ہے، یہ شیڈول میں شامل ہی نہیں کہ میں نے 5 دفعہ مسجد میں جانا ہے، یہ میری روٹین میں شامل ہی نہیں، میں نے دن میں قرآن پاک کا 1 صفحہ 1 رکوع 2 رکوع پڑھنے ہیں، میری ساری فکر ساری سوچ یہ ہے کس طرح زیادہ سے زیادہ کما لوں، کس طرح زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں، اور آخرت کا اس میں کوئی حصہ نہیں، تو ایسا انسان ہلاک ہو گیا۔ اس کے کام اللہ پھیلا دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے، فقیری کو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے۔ عیش پرستی کی وجہ سے بیمار دل کے اندر جو بیماریاں جنم لیتی ہیں، وہ تکبر کی بیماری، وہ فخر اور غرور کی بیماری، اللہ والے کے پاس کتنا ہی مال ہو اس میں آکڑ نہیں آ سکتی۔ تو ایک شخص کسی سے مانگنے کے لیے، اللہ کے نام پہ کچھ لینے کے لیے گیا، اس کے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، وہ اپنے فقیر کو ڈانٹ رہا تھا کہ تو نے جو ماچس جلائی اس کے تنکے کو کیوں پھینک دیا؟
اس کا تنکا وہ کسی کام آ سکتا تھا، کہیں استعمال ہو سکتا تھا، تو نے اسے کیوں پھینکا؟ تو بندہ وہیں سے واپس مڑ گیا کہ اے تنکے مگر لڑنڈے ہے مینو کی شے دینی، یہ تو تنکے کا اپنے ملازم سے حساب لے رہا ہے۔ تو وہ باہر آیا، اس نے کہا جی آپ نے دروازہ بجایا، پھر رکے نہیں، کہ میں تو اللہ نام پہ کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا، اور میں نے دیکھا آپ اتنے کنجوس ہو کہ ایک ماچس کے تنکے پہ اپنے ملازم کو پوچھ رہے ہو، تو آپ نے کیا دینا؟ کہا وہ اللہ کی نعمت کے استعمال کا معاملہ ہے، لیکن رب کے نام پہ تجھے جو چاہیے مجھے بتا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مال کا ہونا، مال کا کمانا آخرت کی فکر کے ساتھ یہ نعمت ہے، اور جس دل میں آخرت کا ڈر ہو اس میں کبھی فخر، غرور، تکبر نہیں آتا۔ وہ کبھی اپنے غریب کو دیکھ کر، ماڑے کو دیکھ کر موچی مسلی تیلی کے تانے مار کے اپنے گھروں سے دھکے دے کے نہیں نکالتا، بلکہ وہ دعوت کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ تو جہاں مالداروں کو بلاتا ہے وہ غریبوں، فقیروں کو ساتھ بلاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدترین ولیمہ، بدترین دعوت، بدترین کھانا وہ ہے جس پہ امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ جب مال صرف دنیا کی رنگینی کے لیے ہو تو آپ دیکھو گے ملازم کو جوتیوں پہ بیٹھ کے روٹی دی جاتی ہے، اور جب مال کے کمانے کے ساتھ آخرت کی فکر موجود ہو، اللہ کی محبت موجود ہو، پھر دیکھو گے ایک ہی پلیٹ کے اندر صاحب جی بھی کھا رہے ہیں، اس کا ڈرائیور بھی کھا رہا ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو آخرت کو پسے پش پھینک کر صرف دنیا کمانے والوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کہ وہاں پر غرور، فخر، تکبر، اور جہاں غرور، فخر، تکبر آئے گا وہاں سے انکساری، عاجزی، نرم طبیعت یہ ختم ہو جائے گی۔ اور جس کا دل نرم نہ ہو، جس کے اندر عاجزی نہ ہو، وہ کبھی دنیا میں کامیاب، شاید یہ مثال میں نے پہلے بھی دی ہو، پھر سمجھانے کے لیے دے دوں، جو جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو اکڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ جو جھکتا ہے وہی پھل پاتا ہے۔ آپ میں سے انڈیا پاکستان کے رہنے والے بھائی ہیں، آم کا درخت دیکھا ہے نا؟ آم، جب آم سے درخت لد جاتا ہے تو ہر شاخ جھک نہیں جاتی، ہر شاخ، ہر ٹہنی جھک جاتی ہے، پھل لگا ہوا ہے نا۔ اور سفیدے کا بوٹا بھی دیکھا آپ نے؟ سفیدہ سیدھا ٹونڈ منڈ اتے ہی اتے جاندہ ہے۔ سفیدے پہ کوئی پھل لگتا ہے جی؟ جہاں پھل لگتا ہے بندہ جھک جاتا ہے، جہاں ایمان کا بوٹے پر پھل لگ جاتا ہے بندہ جھک جاتا ہے۔ وہ ایک کیڑی کو مارتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کیڑی کو کیوں مارا تو میں کیا جواب دوں گا۔ وہ کسی کا ایک ریال چھینتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ اس ریال کا مجھے قیامت کے دن کیا جواب دینا ہوگا۔ کیوں؟ ایمان کا پھل لگا ہے۔ تو ایمان کا پھل عاجزی پیدا کرتا ہے، انکساری پیدا کرتا ہے، طبیعت کو نرم بناتا ہے۔ وہ کسی غریب، یتیم، فقیر کو بھوکا پیاسا دیکھ کر وہ اپنی دنیا کی رنگینی میں ڈوبا نہیں رہتا، تڑپ اٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے کاش میرے پاس اتنا کچھ ہو کہ میں ہر غریب کے گھر میں کھانا پہنچا دوں، میں ہر فقیر کا سہارا بن جاؤں، میں ہر مسکین کے مصائب اور مشاکل میں اس کا دست و بازو بن جاؤں۔ اور یاد رکھیے یہ عمل کتنا عظیم ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان بھائی کے کام میں اس کے ساتھ چل کر جانا مجھے اپنی مسجد میں 1 ماہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ پیارا ہے۔ کون سا خوش نصیب ہے جس کو مدینہ منورہ میں 1 ماہ کی چھٹی مل جائے اور کفیل کے جاؤ بھی ڈیوٹی نہ کرو، یہ پورا رمضان تم جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھو اور اللہ اللہ کرو۔ یہ خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی؟ خوش نصیبی۔ قربان جاؤں امام الانبیاء پہ، امام کائنات پہ، محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اتنے بڑے عمل کو ایک چھوٹی سی بات میں چھپا کر دے کر گئے۔ کہا اگر تم کسی مسلمان بھائی کے کام میں اس کے ساتھ چل کر جاتے ہو، اس کا مسئلہ حل کرنے کی، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے لیے چل کر گئے، آپ کے جانے سے اس کا کام ہوا یا نہیں ہوا، آپ نے محنت کی، سفارش کی، 2 قدم اٹھائے، چل کر گئے، اچھی نصیحت کی، اس عمل سے اللہ آپ کو 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ جہاں دنیا کی رنگینی ہو وہاں انسان میں غرور، فخر، تکبر، اکڑ بازی آ جاتی ہے، گردن میں سریے گھس جاتے ہیں،
پھر غریب اس کو اچھا نہیں لگتا، پھر اپنے سے نیچے والا اس کے لیے نیچ ذات بن جاتا ہے، اور جہاں پر یہ نہیں ہوتا وہاں پہ طبیعت میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ عیش پرست انسان اپنے وقت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ دل جب بیمار ہو، عیش پرستی کی طرف آئے تو اس بیمار دل کے اندر پھر وقت ضائع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ دل کی دنیا کی لذتوں میں، خواہشات میں اپنے آپ کو ایسا پھنسا لیتا ہے کہ پھر اس کو یہ قدر نہیں ہوتی، یہ لمحات میرے جو گزرے ہیں، ان لمحات کا اللہ نے مجھ سے حساب لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اگر انسان کو اپنے اوقات کی، وقت کی قیمت پتہ لگ جائے تو اس کو ضائع نہ کرے، فضول کاموں میں برباد نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6412 کو سنیے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی بابت بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، الصحت والفراغ، اور وہ دو نعمتیں صحت اور فراغت۔ صحت ہے لیکن لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ کیا معنی؟ صحت ہونے کے باوجود جمعرات سوموار کا روزہ رکھنا نصیب، صحت ہے رات کو تہجد کی نماز پڑھنا نصیب، صحت ہے نوافل کی ادائیگی نصیب، صحت ہے کسی بیمار کی عیادت نصیب، صحت ہے کسی غریب کے گھر جا کے اس کا حال چال پوچھنا نصیب۔ اور جب صحت نہ ہو تو بندہ تمنا کرتا ہے، یار میری اگر مجھے شوگر نہ ہوتی تو میں بھی روزے رکھتا، اگر میری ریڑھ کی ہڈی کے مورے نہ ہی لیوے ہوتے تو میں بھی رب کے لیے نمازیں پڑھتا۔ جب تک صحت ہوتی ہے اکثریت اس کے اندر دھوکے کا شکار رہتی ہے، عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی نہیں کرتی۔ اور اسی طرح فراغت کا ہونا بھی ایک نعمت ہے، اگر یہ فارغ اوقات اللہ کی عبادت میں گزر جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیل سے نکلے، کچھ شاگرد آپ کی زیارت کے لیے آئے تو دیکھا امام صاحب نے سفر کا تھیلا تیار کیا ہوا ہے، تو کہا اتنا عرصہ جیل میں رہ کے آج آپ باہر آئے ہو تو کچھ آرام کیجئے، ابھی لوگ آپ کے شاگرد، آپ سے دین سیکھنے والے، وہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا جتنے دن میں جیل میں قید رہا، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اتنے دنوں میں تو نے میرے دین کا کیا کام کیا، تو میں کہہ سکوں گا اللہ میں تو جیل میں تھا، قید میں تھا، آزادی تو نہیں تھی، میں اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن آج تو میں آزاد ہو گیا، آج کے 24 گھنٹوں کا میرے اللہ نے حساب لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ مجھے جیل میں ہی پتہ لگا تھا فلاں بستی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کوئی بہت بڑا عالم موجود ہے، میں اس کی زیارت کے لیے اس سے احادیث رسول سیکھنے کے لیے جا رہا۔ اب سوچئے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں میں کتنا وقت فضول ضائع کرتا ہوں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹیلی ویژن کے سامنے، فلموں کی دنیا میں ڈوب کر، دوستوں سے گپیں ہانکتے ہوئے، لطیفے سنتے اور سناتے ہوئے، میرا کتنا وہ وقت ہے جو میں ضائع کر رہا ہوں، اور اگر میں اس وقت کو استعمال کر رہا ہوں تو جنت کے اندر بڑے اعلیٰ مقام پا سکتا ہوں۔ عیش پرستی کا علاج کیا ہے؟ جب انسان اس دنیا کی رنگینی میں ڈوب جائے تو وہ توبہ کرنا چاہے تو پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو واپس اللہ کی یاد کی طرف لا سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلے راحت پسندی، سستی کو اپنے آپ سے دور کر دے۔ انسان سست ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ چاق و چوبند ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، جتنی اپنے دل کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے اتنا ہی شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من خرج من بیتہ متطہرا الی المسجد فاجرہ کالحاج المحرم۔ جو بندہ اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، باوضو ہو کر اب چل کر وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، اللہ اس بندے کو اتنا ثواب دیتا ہے جیسے وہ احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے۔ احرام باندھ کے حج کے لیے ہر روز جا سکتے ہیں، ہر مہینے جا سکتے ہیں، سال میں ایک ہی بار ہے نا، یہاں رہنے والے کے لیے تو 5 سال میں ایک بار ہے۔ تصریح نہیں ہوگی تو جیل میں جاؤ گے، اس لیے بغیر تصریح کے حج نہ کیا کرو، تصریح بنوا کے جاؤ۔ تو 5 سال میں ایک بار انسان احرام باندھ کے اللہ کے گھر کے لیے نکلتا ہے، ثواب پاتا ہے، اللہ توفیق دے اس کو۔ قربان جائیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ، ہر نماز پہ یہ نیکی ہمارے لیے کتنی مزین کر کے پیارے حبیب نے رکھ دی کہ جو اپنے گھر سے پاک ہو کر طہارت کر کے وضو کر کے نکلے مسجد کی طرف،
اب اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس کو جماعت ملتی ہے یا نہیں ملتی، وہ تکبیر اولا پاتا ہے یا نہیں، وہ پہلی جماعت سے یا دوسری سے پڑھتا ہے، وہ اکیلا جیسے بھی پڑھتا ہے، اپنے گھر سے نماز کی نیت کر کے باوضو ہو کر وہ مسجد کو گیا، اس کے جانے پر اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا اس کو احرام پہن کے اللہ کے گھر کے حج کے لیے ملتا ہے۔ کتنے ہم میں سے مسلمان جو گھر میں سے وضو کر کے نہیں نکلتے، کیوں؟ سستی غالب ہے، او جی جو مسجد جا رہے ہیں تو وہیں جا کے وضو بھی کر لیں گے، کیا گھر سے، اور اتنی سردی ہے جو وضو کر کے گھر سے نکل لیں گے تو ٹھنڈا جسم ہوگا، وہیں ساتھ ہی مسجد ہے، ساتھ ہی واش روم ہے، باتھ روم ہے، وہیں سے وضو کر کے وہیں چلے جائیں۔ آپ اس سستی کی وجہ سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی انسان اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، 50 منٹ سے زیادہ کا ٹائم، میرے خیال 1 گھنٹہ 50 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان یہ عمل کرے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، روز عمرے کا اجر مل سکتا ہے اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کریں۔ لیکن کیوں نہیں عمل ہوتا؟ کہ سستی ہمارے اوپر غالب ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم کا ایک لفظ پڑھنا کتنا ثواب ہے؟ 10 نیکیاں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، صرف الف لام میم کہنے سے 30 نیکی مل جاتی ہیں۔ تو میں غور کروں کہ دن کا کتنا حصہ میں نے کلام الہی کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے کہ اتنا ٹائم بیٹھ کے میں نے قرآن پاک کا 1-2 رکوع پڑھنا، اور اس کی میں اگر کیلکولیشن کروں تو وہ کتنی نیکیاں بن جائیں گی۔ ہم اس سے محروم ہو رہے ہیں، کیوں؟ سستی کی وجہ سے۔ تو عیش پرستی انسان کو سست بنا دیتی ہے، عاجز بنا دیتی ہے۔ اور آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے حبیب دعا کیا کرتے تھے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی، کہ میں کوئی کام نہ کر سکوں، کوئی کام کرنا چاہوں لیکن میں کر نہ سکوں، اس عجز سے میں پناہ مانگتا ہوں، سستی سے، بزدلی سے، اور بہت زیادہ بڑھاپے سے۔ عاجزی کا معنی کسی چیز پر قدرت نہ رکھنا، کوئی کام آپ کرنا چاہیں لیکن آپ قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا کی۔ اور سستی کا معنی آپ قدرت تو رکھتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، قدرت ہے آپ کو، قدرت ہے آپ کو باوضو ہو کے مسجد میں جائیں، لیکن شیطان اتنا بھاری ہوا ہے جسم پہ کہ وہ یہ عمل کرنے نہیں دیتا، تو یہ سستی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 676 کو سنیے۔ سائل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ صدیقہ کائنات کا جواب قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں، کان یکون فی محنت اہلہ، کان یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ، فاذا حضرت الصلاة فخرج الى الصلاة، فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کا گھر کا معمول صدیقہ کائنات بیان فرماتی ہے کہ وہ اپنے جب گھر میں ہوتے تھے تو اپنے اہل و عیال کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے جاتے تھے، جب گھر میں ہوتے تھے پھر کیا کرتے تھے؟ جی زور سے بولو، تھوڑی کسی دی فیملی اتنے کوئی نہیں، گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی گھر والوں کا ہاتھ بٹا دے، بیوی بیمار ہے یا بیمار نہیں بھی ہے، تھکی بھی ہے، آپ فارغ ہیں، آپ آ کے برتن دھو دو، آپ آ کے جھاڑو لگا دو، آپ آ کے گھر کے کوئی کام کر دو، کپڑے استری کر کے رکھ دو، کپڑے دھو کے بیگم نے تار پہ ڈال دیا، آپ اتار کے لپیٹ کے رکھ دو، تو کیا جواب ملے گا؟ دیکھنے والے یہ بڑا رن مرید ہے، یہ بوڑھی تھلے لگا ہے۔ یہ رن مریدی نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہتے، ہاں جب نماز کا وقت ہو جاتا پھر آپ سارے معاملات کو چھوڑتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے، گھر میں آ کر گھر والوں کا۔ اب آج خاوند تو بہت دور کی بات ہے، بچیوں کو گھر کی تربیت نہیں دی جاتی۔ باپ آیا، بیٹی لیپ ٹاپ پہ بیٹھی ہے، بیٹی فیس بک پہ ہے، بیٹی واٹس ایپ پہ ہے، بیٹی کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہے، باپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی بچی ہیں، ماشاءاللہ میری 24 گھنٹے نیٹ ہی دیکھتی رہتی ہے، ماشاءاللہ بڑا کچھ کر دیا۔ بھائی آپ کی بیٹی برتن نہیں دھوتی، آپ کی بیٹی، ارے ہم اتنے اعلیٰ خاندان والے ہیں، اتنے مالدار ہیں، ہماری بیٹی کو کیا ضرورت پڑی ہے کام کرنے کی؟ زیادہ کریں گے خادمہ ساتھ بھیج دیں گے،
اس کو خادمہ جاتے ہوئے بھول جاتا ہے بھیجنی، وہ بیوی جا کر سب سے پہلے خاوند کو اپنی خادم بناتی ہے، میں نے تو برتن دھوئے نہیں، بازار سے کھانا لے کے آنا، اپنا بھی لے آنا، میرا بھی لے آنا۔ ایک شخص نے مجھے اللہ کی قسم باقاعدہ سوال کیا کہ لڑکی دیندار ہے، دین پہ چلنے والی، بے دین نہیں ہے، اپنے خامد کے سامنے صحیح بخاری کھول کے رکھتی ہے کہ اس میں سے نکال کے دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے لڑکیوں کے اوپر، بیویوں کے اوپر لازم ہو کہ وہ روٹی پکا کر کھلائے، نکالو دکھاؤ بخاری میں سے۔ واللہ مجھے یہ سوال کیا اور دکھ سے اس نے سوال کیا کہ ہمیں گھر سے یہ جب سوال آتا ہے کہ ہمیں قرآن حدیث سے دکھائیے کہاں لکھا ہوا ہے عورتیں خامد کی خدمت کریں اس طرح کہ اس کو روٹی پکا کر دیں، روٹی پکانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ تو ہمارے کپڑے بھی بازار سے استری ہو کر آئیں گے، بازار سے دھل کر آئیں گے، بازار سے سل کر آئیں گے، نہ ہم نے گھر میں سینا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پکا، بیٹھ کے 24 گھنٹے فیس بک پہ گپے مارنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا ہے؟ تربیت نہیں کی۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کا یہ حال ہے، اپنی بچیوں سے تربیت کا ایسا ہاتھ اٹھا لیا کہ ان کو یہ تمیز ہی نہیں دی جاتی کہ گھر کی صفائی رکھنا، گھر میں کام کاج کرنا۔ ارے کائنات کی ساری بیٹیاں اکٹھی ہو جائیں محمد کی فاطمہ کے برابر رضی اللہ تعالی عنہ، آئی تھی نا پیارے نبی کی بیٹی پیارے نبی کے پاس، غلام آئے ہیں تو مجھے بھی دے دو، چکی چلا کے آٹا پیس کے علی کے لیے روٹی پکانے کے لیے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دیتی ہوں جس سے سر پہ بالوں میں مٹی پڑتی ہے، کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں، مشکیزہ پانی کا لاتی ہوں تو نشان پڑ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ دوں یا اس سے بھی بہتر دوں؟ سیدنا علی نے کہا کہو اس سے بھی بہتر ہے وہ دیجئے۔ کہ اس سے بہتر یہ ہے میری بیٹی جب تو گھر کا کام کاج کر کے تھک ہار کے بستر پہ آ جائے تو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح کر لیا کر، یہ غلام کی خدمت سے زیادہ افضل ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے گھر کے کام کرتی ہے تو آج کسی کی بیٹی کو یہ تربیت دی جائے کہ بیٹی فکر نہ کر، تجھے برتن دھونے کی ضرورت نہیں، تجھے کام کاج کرنے کی ضرورت ہے، تیری ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ عورت کی ذمہ داری ہے اپنے خامن کی خدمت کرنا۔ اللہ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمارے دلوں کو آخرت کی محبت سے، آخرت کی فکر سے بھرتے، اللہ اس دل کو عیش پرستی کے مرض سے نجات عطا فرما دے، اس دل کو دنیا کا غلام نہ بنائے بلکہ اس دل میں محبت ہو تو اللہ کی، اللہ کے پیارے نبی کی، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی، آپ کے پیارے اہل بیت کی، اللہ کے اولیاء کی۔ اللہ قیامت کا دن ہو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں اکٹھے فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله